दिलदार पाकिस्तान की हालत हाजरा, शहजादी का प्यार भरा आदाब। तहरीक के बाद या ड्रॉप सीन, एक्ट 1। तहरीक के बाद 3 अप्रैल इतवार को ड्रामे का पर्दा गिरा, लेकिन कैमरे चल रहे थे। ड्रामे की सारी एक्स्ट्रा कास्ट के मुर्दा चेहरों को मुख्तलिफ अंदाज में फिल्माया गया। आपने भी देखा होगा। अहमद मीर का बुझा हुआ चेहरा झंझलाहट में न जाने जमीन की तरफ क्यों देख रहा था। शक्ल पर अफसुर्दगी और नाउम्मीदी छुपाए नहीं छुप रही थी। लगता था किसी हमसाये के घर अफसोस में शामिल हैं। और वो साहब एक दिन जियो के साथ वाले सुहेल वड़ाइच, उनका सर उनके काबू से निकलकर मेज पर जा गिरा। वो तो शुक्र है कि अभी भी सर जिस्म से जुड़ा हुआ था, वरना तो असेंबली के फ्लोर पर लुढ़कता हुआ नजर आता सबको। और इस तरह उनके अगले प्रोग्राम का नाम होता एक दिन असेंबली के साथ। प्रॉपर एंटरटेनमेंट तो उसी वक्त शुरू हो गई थी कौम की, जब गिरे हुए पर्दे ने पर्दा ये चेहरे दिखा दिए। सबको पता चल गया मुल्क से वफादार बुग़्ज़ इमरान से लथपथ शक्लें कैसी होती हैं। शहबाज शरीफ के माथे पर, जो कि उस वक्त और अभी भी बेल पर हैं माशाल्लाह, उनके माथे पर बहुत गहरी तेवरी थी। उंगली दांतों के नीचे दबाई हुई थी, शायद जुबान कट जाने के डर से। चेहरे पर कंफ्यूजन, दिन में तारे नजर आ रहे थे। घर में प्लास्टिक के कवर में डिजाइनर शेरवानी आंखों के आगे इन्हीं तारों के इर्द गिर्द घूम रही थी। लगता था इनका दिमाग फटा जा रहा था। उस वक्त सारी फिक्रें, सारे अरमान, सारी मुस्तकबिल के बड़े भाई की लान तान, बाइडन की शक्ल। और न जाने शहबाज शरीफ को शायद इस वक्त बाइडन के असली सींग नजर आ रहे थे, और मालूम नहीं क्या क्या उनके दिमाग में उस वक्त चल रहा था। पीछे राना सनाउल्लाह, वो भी बेल पर हैं, अपनी उंगलियों के पपोटों को गिन रहे थे, जो शायद टेक्स्ट कर करके अपनी गुंडा पुलिस को तैयार रहने की हिदायत जारी करते करते जख्मी हो रही थी। पीछे लतीफ़ साहब कमरे की छत को या रोशनदान के थ्रू आसमान ढूंढ रहे थे, और टीवी पर बैठकर अगले दिन शूट जहन में घड़ रहे थे। इस वक्त का अपोजिशन के इस ग्रुप का मंजर क्या कमाल था। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, बहुत सख्ते में यूं बैठे थे जैसे लुटी हुई बेवा होती है। शहबाज शरीफ का एक और क्लोजअप आया, अभी रोए फिर रोए। शायद कमर की दर्द की वजह से हो सकता है ऐसा इंप्रेशन हो उनके चेहरे पर। और क्या किया उन्होंने, एक दफा फिर उंगली मुंह में दबा ली। हाथ इस तरह पोजीशन था जैसे कि हथेली इंसान कभी रखता है ना ठोड़ी के नीचे जब सोच में होता है, लेकिन समहाउ उनकी हथेली और ठोड़ी का फासला कम होने में नहीं आ रहा था। उनके हाथ की जुम्बिश भी रुक गई थी। सख्ते का ये आलम था। ये वो सब लोग थे जो इमरान खान को अक्सर रिडिक्यूल करते थे कि हमें बहुत तजुर्बा है, इसको तजुर्बा नहीं है सियासत का। आपके ख्याल में उनके दिमाग में आया होगा कि ये जो हमारे साथ हो गया है इसका तजुर्बा तो हमें भी नहीं था। सच में इस शॉट को ज़रा कुछ सेकंड्स के वक्फे पर रोक रोक कर ज़रा देख कर चला कर देखिए। चलें हम उनका भरम रख देते हैं। उस दिन टोपी ड्रामा तो कहीं पीछे रह गया था। शहबाज शरीफ शायद परेशान होने की एक्टिंग कर रहे थे, परेशान नहीं थे। ये क्या, अगले फ्रेम में मौलाना होने की एक्टिंग करने वाले साहब दाखिल हो रहे थे, दरवाजे से अंदर आ रहे थे। उनके दोनों तरफ जो नॉर्मल फरिश्ते होते हैं ना, वो थे। मौलाना और शहबाज शरीफ का दर्द बिल्कुल एक था। बेचारों का दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की खुशकिस्मत कौम बाल बाल बच गई। जरा अंदाजा लगाएं, खुदा न खास्ता मौलाना का ख्वाब पूरा हो जाए, यानी अगली सदी में इंशाल्लाह सारी दुनिया देखे पाकिस्तान का सदर कौन है, तो बाकी की दुनिया को ये ना पता चले कि ये इंसान पाकिस्तान का सदर है या अफगानिस्तान का। आपको मौका मिले तो ज़रूर ध्यान से इस छोटी सी क्लिप को देखें। मैंने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इस पर वक्त ज़ाया किया है। आखिर इतने दिनों के डिप्रेशन के बाद कोई तो एंटरटेनमेंट होनी चाहिए थी। सबसे गौर करने वाली बात है कि मौलाना उस वक्त बिल्कुल बड़े पथराए हुए चल रहे थे, और कैमरा फिर गया सुहेल वड़ाइच की तरफ। वो अभी भी अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे हुए थे, यानी कि मुंह को संभाले अपने दोनों हाथ बैठे हुए थे और ज़मीन की तरफ गौर कर रहे थे। शायद डर हो कि दोबारा सर गिर ना जाए कहीं। और एक और मोहतरमा थी वहाँ पे, महमल सरफराज, नामालूम जर्नलिस्ट। बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो मोहतरमा कौन थी, किस अखबार रसाले में लिखती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती। आपको शायद पता हो,
आई हैव नो आइडिया। बहरहाल वो भी इक्वली उसी सोग में मुब्तला थी और वो भी सख्ते में बैठी हुई थी और यूं लगता था कि ये मुहिब्बे वतन सहाफ़ी जो हैं इन्हें अभी एक दूसरे से बात करने का ख्याल नहीं आया। सकता टूटता तो ख्याल आता शायद। यूं लगता था हर किसी का दिमाग शल हो गया है। कैमरा फिर गया हामिद मीर पर। उनका मुंह अभी तक भी भेंचा हुआ था। गलबन दिमाग में अगले प्रोग्राम का सब्जेक्ट चल रहा था। आखिर ये सिलसिला तो हामिद मीर ने ही चलाया था कि वो डॉक्यूमेंट जाली है। जब आपने देखा ही नहीं तो आपको कैसे पता चला कि वो जाली है या असली है। इसीलिए इनकी मरियम सफदर से गाड़ी छिनती है। डॉक्यूमेंट की तरफ बाद में आएंगे। वाह माल हो गया, सच में खुश हो गया दिल। मरियम औरंगजेब धाड़े मार मार कर रो रही थी। वाह अल्लाह ताला तो कितना बेनियाज है। जिस औरत के मुंह से झूठ फरफर निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा इंशाल्लाह, उस वक्त उनके आंखों से आबशारें बह रही थीं। उस दुख में गालबन ये भी दुख शामिल था कि वापस लाहौर जाकर उन्हें मरियम आपा के कदमों में गिरकर रोना और गिड़गिड़ाना है। अब घमंडी मरियम जो है उसका जिक्र आ गया तो ज़रा एक मिनट के लिए सोचते हैं कि अगर तो वो औरत उस वक्त लाहौर में थी और इस्लामाबाद के किसी होटल में छुपकर नहीं बैठी थी तो जाती उमरा के नौकर उस वक्त मरियम का पागलपन देख रहे होंगे। सबसे ज्यादा सदमा मरियम को पहुंचा होगा। आप पूछें कैसे? मरियम सफदर ने परवरिश पाई उन माँ बाप की छाँव में जो उसको बचपन से अब तक उसके साथ यही लाड करते चले आते हैं। लगता यूं ही है हमारी बेटी बड़ी होकर वजीर आजम बनेगी, है ना? ये लाड करते होंगे उसके साथ। लिहाजा पहला सदमा तो मरियम को नाअहल होने का है। दूसरा सदमा कि खून के घूंट पीकर चचा और कजन को प्रमोट किया ताकि अब्बा हुकूमत के पैसे पर शान और शौकत से वापस पाकिस्तान आए। तीसरा ये कि इमरान खान को झुकाने का जो प्लान बनाया था और बेइज्जत करने का वाहद मौका हाथ से निकल गया। चौथा सदमा इतना पैसा लुटाकर भी कुछ हाथ ना आया। लेकिन इसके साथ साथ एक अनजानी सी खुशी और रिलीफ भी मरियम के जज्बात को तूफान की तरह जकड़े हुए थी। जानते हैं क्यों? अगर आपको अभी तक पता नहीं चला तो सुनिए। उस दिन मरियम ने बहुत से ग्लास और प्लेटें तोड़ी होंगी, नौकरों को गालियां निकाली होंगी और ये सब करते करते अचानक जोर जोर से कहकहे लगाना शुरू कर देती होंगी। और उन कहकहों का दौरा देखकर नौकर भी परेशान हो गए होंगे कि ये क्या हो गया बीबी को, सचमुच में पागल हो रही है आज। जानते हैं क्यों दौरा पड़ता था ये हंसने का? कि चचा और कज़न बकौल शेख रशीद के नाती तोती रह गई और वो जो 2-4 समंदर पार बैठे हैं इनके अब्बा, उनके बारे में इस सब हल्ले गुल्ले में एक छोटी सी खबर आई कि उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है। लेकिन हर सहाफ़ी और सियासतदान इतने हिजान का शिकार रहे कि किसी ने अपडेट नहीं दी कि अब नवाज शरीफ का क्या हाल है। शायद अब वाकई में प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो गए हैं। अभी तक भी टीवी चैनल्स पर एंकर हजरात और हजरातने इसी कश्मकश का शिकार हैं कि ये सब कुछ गैर आईनी हुआ है। बाहर के मुल्क को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस मुल्क में कंस्पिरेसी कितनी आसान है उनके लिए करनी। उनको साफ नज़र आता है इस मुल्क में लोगों के ज़हीन ख्यालात कि उनके जहन कितने आलूदा हो चुके हैं झूठ बोल बोल कर। सच की पहचान नहीं रही, सबकी आपस में पड़ी हुई है। इस किस्म की बेतबारी, शक और बोगस देखकर कोई मुल्क भी आराम से प्लान बना सकता है। इनमें से बहुत से लोगों को फिर खरीद सकता है जो इस बात पर तुले हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट जाली है। बहुत स्मार्ट वाली जो एंकर्स हैं उनमें से एक रिटायर्ड जनरल से बात कर रही थी। उनका सबसे ज़्यादा फोकस था मुल्क की सलामती और इस सलामती पर ख़तरे का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर फिक्स करना चाह रही थी। उस वक्त घुमा फिरा कर बार बार ये यकीन दहानी करना चाह रही थी कि अब अगर वज़ीर आज़म इस ख़त पर बार बार बात ना करें तो हमारे मुल्क को ख़तरा नहीं होगा। अब उस अक्लमंद औरत को कोई ये कहे कि अगर इतना ख़तरा है तुम्हें, हालांकि ख़तरा तो इमरान खान को है और उनकी जान को है, ये बीबी ना 3 में ना 13 में, अगर वाकई चाहती हैं कि इसका जिक्र कम हो और कम होना चाहिए तो बार बार इस मौजू को लेकर रोज़ाना क्यों बैठ जाती हैं? अपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए क्या बहुत हो गया, जस्ट ड्रॉप इट। बिल्कुल सीधी सी बात है। और हाँ, उधर कामरान साहब हस्बे मामूल कुछ प्रोग्राम कर रहे थे। नॉर्मली मैं उनका प्रोग्राम नहीं देखती या सुनती, मुझे मालूम नहीं क्यों कि कम्स अक्रॉस एज ए ट्रबल मेकर अपनी एंटरटेनमेंट के लिए।
وہ ایک کلپ تھی ان کے پروگرام کی غالباً 1-2 دن پہلے، جو کہ 10 منٹ سے کم تھی اور ایاز میر کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان کی بات سوچا کہ سنیں کیا کہتے ہیں وہ۔ تو کامران صاحب نے کافی حد تک بدتمیزی کی ایاز میر کے ساتھ۔ ایاز میر نے بہت اچھے طریقے سے ان کو جواب دیا کہ دیکھیے، آپ نے تو پروگرام کے شروع میں اتنی تمہید باندھ دی ہے اور خود ہی فیصلہ سنا دیا ہے، تو پھر ہم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ان کو ان کا پوائنٹ سمجھ نہیں آیا۔ یہ ہے اصلی پرابلم بہت سے اینکرز کی۔ ویسے ہی جیسے کرن ناز کو بہت اعتراض تھا کہ عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ آج کل ٹی وی اسکرین جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بھول گیا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ الیکشن ٹریل پر ہیں۔ اس وقت آپ لوگ بیٹھ کر روزانہ جرا کر رہے ہو ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ پر، اپنی لمٹ سے باہر جا کر ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ وہ میڈیا جو ہے اس کو دکھایا نہیں گیا۔ تو اس وقت عمران خان کو ضرورت ہے اپنی بات کرنے کی۔ He wants to talk to people. What's wrong with that? لوگوں سے ووٹ لے کر جو آتا ہے پولیٹیشین، اس کو لوگوں سے بات کرنی چاہیے اور سارے ایونیوز جو ہیں اس کے لیے کھلے ہونے چاہیے۔ ایک خاص عادت ہے ان اینکرز کو کہ سوال پوچھتے ہیں لیکن جواب پورا نہیں سنتے، اور آدھے جواب میں انٹرپٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ سینئر صحافی جو ہیں نالجبل ہیں، وہ بیٹھ کر بڑے اچھے طریقے سے پروگرام کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے انالیسز کرتے ہیں۔ نارملی اس قسم کے پروگرام کا جو فارمیٹ ہوتا ہے، جو کہ باقی دنیا میں بھی نظر آتا ہے کہ اینکر کا کام ہے باقاعدہ پروگرام شروع کرنا، تو اس کے پوائنٹس بتانا کہ آج کس پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن ہوگی، کون سا سبجیکٹ ہے ہمارا، معمولی سی بہت بریف ڈیٹیل دینا اور پھر اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرانا اور پھر ان سے سوال پوچھنا اور پھر سننا اور دھیان سے سننا، اور پھر اپنا ویو نہیں دینا اس لیے کیونکہ آپ نے ایکسپرٹ بٹھائے ہوئے ہیں۔ خیر کہاں پر آ گئے ہم؟ اتنی دلچسپ تھی وہ پہلے ایکٹ کی باتیں ہو رہی تھیں پردہ گرنے کے بعد، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں کیوں نہ؟ ابھی کیونکہ تحریک عدم اتفاق کا ڈراپ سین چل رہا ہے تو ایک ضروری بات آپ سے کرنا ہے۔ ویسے تو بہت سے لوگوں نے کلپس دیکھی ہوئی ہیں جنرل حمید گل کی، اور ابھی بھی یوٹیوب پر مل جاتی ہیں آپ کو۔ تو یہ جو اپوزیشن والے ہیں یہ اس طرح اندھوں کی طرح کیوں بہیو کر رہے ہیں؟ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جاری رکھتے ہیں کیونکہ اس وقت ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تقریباً 1 سال اس سے تھوڑا سا زیادہ، ریٹائرڈ جنرل جو تھے ہارون اسلم، انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا کہ امریکہ عمران خان کو مار دے گا یا اپوزیشن کو خرید کر اس کا اقتدار ختم کروا دے گا۔ بڑے دھیان سے یہ بات جو ہے سننے والی ہے، سوچنے والی ہے۔ یہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک ریٹائرڈ جنرل نے وہ سال بھر پہلے کہا تھا، ایگزیکٹلی جو آج کل ہو رہا ہے۔ عدم اعتماد اس طرح جھٹکے میں ختم ہونے پر یہ سب قوم کے دشمن پانی سے باہر مچھلی کی طرح کیوں تڑپ رہے ہیں؟ آپس میں تو اتفاق پہلے بھی نہیں تھا۔ ادھر زرداری جو ہیں وہ اپنے انڈر گراؤنڈ منصوبے میں منمہک ہیں، ان سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ وقت قریب آ رہا ہے جب وہ ان سب پی ڈی ایم والوں کو آرام سے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے اور اپنے مفادات آگے رکھیں گے۔ اس تحریک کے بعد ویسے اپوزیشن کا ہیجان قابل دید ہے، یعنی کہ میڈیا چینلز کا بار بار اس کمیونیکے کو جھوٹا کہنا باعث تشویش بھی ہے اور سمجھ بھی آتا ہے۔ تشویش اس لیے کہ اوور آل کہا ہے کیونکہ یہ سارا میڈیا نہیں ہے، لیکن اوور آل جب بات ہوتی ہے تو سم ہاؤ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ایکچولی میڈیا ہاؤسز کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، کیونکہ باہر کے ملکوں میں بھی ہوتا ہے، یہ جو خبریں آگے کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں آپ کے مائنڈ کو اس طرف راغب کرنے کے لیے جدھر وہ اسے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہے بہت سمپل نہیں ہے، لیکن جب عام لوگ اخبار پڑھتے ہیں تو وہ اس کی سرخی پڑھ کر یا خبر پڑھ کر اکثر پورا یقین کر لیتے ہیں۔ اور اب تو ویسے بھی ہر طرف انفارمیشن ہے، ایکچولی انفارمیشن اوور لوڈ ہے، تو آپ کو خود اس میں سے چھاننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ ہے، کتنا بڑھا کر لکھا ہے، کتنا پروپیگنڈا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے تشویش کی۔ تو تشویش اس لیے کہ یہ جو کچھ میڈیا والے
لا علمی کا ثبوت دے رہے ہیں، جیسے ان کو پتہ نہیں کہ ایک جو کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سارا میڈیا نہیں ہے، لیکن وہ چند اینکر خواہ وہ یہ رویہ انفرادی حیثیت میں اختیار کیے ہوئے ہیں یا مالکان یا پروڈیوسرز کی پالیسیز اور رائے سے کر رہے ہیں، اور تشویش اسی بات پر ہے کہ لگتا نہیں کہ ان کو علم ہے کہ اس قسم کے ڈاکومنٹ جو ہے وزیر اعظم کے پاس خالی اکیلے کے پاس نہیں آتا، یہ دوسری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور آرمی ہے ان کو بھی آتا ہے۔ اور پھر ایک اینکر کا یہ کہنا کہ سیکیورٹی اداروں نے کہا ہے کہ ایسے ڈاکومنٹس تو آتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پڑھی لکھی جہالت، لہذا یہ روزانہ کا معمول ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے ملک کو غلط کام پر لگا دیا ہے، اور جس عوام کا وہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں ان کو انہیں بتانا نہیں چاہیے تھا۔ اب کیونکہ بتا دیا ہے تو ان کی ایماندار اور محب وطن بے ضرر جانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ خدا نخواستہ اب کیا ہمارے بچے امریکہ میں نہیں پڑھ سکیں گے؟ کیا اب ہم امریکہ میں شاپنگ نہیں کر سکیں گے؟ سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ وہ ڈاکومنٹ ہمیں کیوں نہیں دیا۔ اس مخصوص میڈیا کو خاص تکلیف ہے کہ ہمارے پاس یہ پورا ڈاکومنٹ کیوں نہیں آیا۔ ہم اسے پہلے نیوز بریک کرتے اور پھر کافی بونسز بھی ملتے نا۔ وزیر اعظم ہمیں بے شک دکھا دیتے اور اپنی جان کو کھلے عام خود خطرے میں ڈال دیتے، جو کہ پہلے ہی نشانے پر ہے، لیکن ان کو خط دے کر خوش کر دیتے جنہوں نے ساری عمر کبھی خوش نہیں ہونا۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ سوائے اسے کہ خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ آج کل کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، ہر چیز پیسہ ہے۔ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وزیر اعظم کی تقریر کاٹ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے مریم صفدر کو دکھانا ہے، اس لیے کہا ہے کہ ہر چیز پیسہ ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھ لیں، اصلی خوشی کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی اگر یہی طور طریقے رہے۔ کئی دفعہ یوں ہی خیال آتا ہے، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو جتنا ان لالچیوں کے پاس ہے تو آپ کیا خوش نہیں ہوں گے، اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے اور صبر کر کے اور توکل کر کے آرام سے مزے سے اپنی زندگی گزاریں گے اپنی فیملی کے ساتھ۔ یہ سیاست کی بک بک سے تو نجات پائیں گے نا آپ، کہ کیا یہ مصیبت ہے، ٹھیک ہے بہت اچھے دن گزر رہے ہیں، چھوڑو اس سیاست کو۔ یہ کیوں نہیں ایسا سوچتے؟ انہی دنوں ایک ویڈیو کے نیچے ایک لڑکی کا ایک کامنٹ پڑھا جس نے بڑے اپنے پیارے سے انداز سے لکھا ہوا تھا، سچی پولیٹکس اتنی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، آپ اس کا جو بھی مطلب نکالنا چاہیں، لیکن مجھے یہ کامنٹ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ اب تک عمران خان نے بار بار عوام کو انگیج کر کے سمجھا کر اس پروسیس میں انوالو کیا ہے، کیونکہ کچھ تعلیم اسکول کالج میں انسان حاصل کرتا ہے اور کچھ اپنے ارد گرد ہونے والے حالات و واقعات سے سیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایونیوز ہیں جن سے انسان ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، اور اگر نوجوان لوگ سیاست میں دلچسپی لینے لگ جائیں تو امید کی جا سکتی ہے نا کہ آئندہ کی نسل اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے کچھ حصہ لے گی، ان میں سے تو کچھ باقاعدہ بہت جدوجہد کریں گے اور اپنی اور ملک کی عزت اپنے اولین فرائض میں شامل کریں گے۔ اور ایک جملے نے مجھے مستقبل کے لیے بہت سی امید دے دی، اور انشاءاللہ خاندانی سیاست ختم ہوگی۔ اب تحریک کے بعد ہونے والی اپوزیشن کی اگلی پھڑپھڑاہٹ کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے تو اسی وقت جب ڈپٹی اسپیکر نے ان کی تحریک کو ہوا میں اڑا دیا تھا اور ان کی پتھرائی ہوئی برے حال پانکھے دہاڑے بے جان مجسمے ٹائپ کی چیزیں نظر آ رہی تھی اسمبلی میں، مجھے احساس ہوا کہ ہیروشیما کا اثر اتنا مہلک کیوں ہے۔ ان جھوٹ کے پلندوں کے لیے خاص طور پر جو باتیں چند لمحوں میں میرے ذہن میں آئیں وہ تھیں، نمبر 1 کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا تھا، انا کا سوال تھا ان کی، اس میں ان کو جو سیٹسفیکشن ملنی تھی وہ ساری ہوا میں اڑ گئی۔ تو عمران خان نے اپنے آپ کو خود ہٹا کر نہ صرف ان کے ارمان جو ہیں وہ مٹی میں ملا دیے، بلکہ باہر والوں کا اگلا پلان بھی خراب کر دیا۔ اور یہ اپوزیشن والے جو اتنے مہینوں سے پروٹین کا جو گولا تھا اٹھا کر پھر رہے تھے کہ ایک ہی دفعہ مزے سے کھائیں گے، ہو سکتا ہے اندرونی طور پر انہوں نے لڈو رسگلے آلریڈی کھا لیے ہوں پہنچنے سے پہلے حسب عادت، اور وہ اس وقت کچھ انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوں گے کہ اسمبلی میں وکٹری ڈانس کے دوران بھی کھائیں گے۔
پھر ایک وہ بھی خیال تھا کہ ان کے لیے لازمی تھا کم سے کم 6 مہینے کے لیے حکومت میں آئیں، اگر 3 مہینے میں بھی آ سکیں تو وہ خوش تھے اس بات پہ، کیونکہ انہوں نے نیب کو ختم کرنا تھا، اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم کرنا تھا، کیونکہ اگر اوورسیز پاکستانی کو حق دے دیا ووٹ کا پھر تو شفاف الیکشن ہو ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نون لیگ کا ہر بندہ چاہتا ہے، ہر ایک نے ایک ہی پہاڑا پڑا ہوا ہے، شفاف الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو، یعنی کہ بالکل راوی کے پانی کی طرح کے شفاف۔ وہ ساری قانون سازی جو تحریک انصاف نے ان کے پورے 3.5 سال کی بےہودگی کی وجہ سے پھر بھی کر لی تھی، اس کو انہوں نے ریورس کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ سارا پیسہ جو ہاتھ سے نکل گیا وہ واپس کیسے آئے گا، اس کا بھی صدمہ ہوا، ظاہر ہے۔ بالکل وہی خیال اور وہی تکلیف جو پوری عوام کو اتنی دیر سے ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ان کو وہ احساس چکھا دیا۔ تبھی تو آپ سے کہا کہ بس خدا کی شان کی تعریف کرتے رہیے، ان سب معاملات میں انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اب تک جتنے امیر لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ انتہائی کنجوس ہوتے ہیں، ایسا لینا جانتے ہیں، دینا نہیں، اور ان کا بھی مجھے پتا ہے یہی حال ہوگا۔ اور ان کی شکلیں دیکھ کر ایک اور خیال بھی مجھے اس وقت آیا کہ ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اب امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کہیں پیسے واپس ان کو تو نہیں دینے پڑ جائیں گے۔ امریکہ تو ان کا خدا ہے تو اپنے خدا سے ڈر تو ہوگا، اس کے اوپر ان کو اتنا پکا ایمان ہے۔ لہذا سکتے سے نکلنے کے بعد اب پھر انہوں نے وہی پرانا پہاڑا غریب کے درد کا پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ انا ان سب کی اتنی مجروح ہوئی ہے کہ آرمی چیف سے مطالبات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان کی خواہش ہے وہ دن، اتوار کا وہی گھنٹے، وہی منٹ، اس 7ویں دن کے جو تحریک کا آخری دن تھا، ووٹ لینے کے لیے اسے بحال کیا جائے، تاکہ یہ وہ سب کچھ کر سکیں جس پر مہینوں خرچ کیے، کروڑوں لٹائے، اپنے یا مفت کے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل مفت کچھ نہیں ملتا۔ یہاں پر ایک مزیدار سا چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ پاکستان سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے یہاں پر سیر کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ کوئی 1.5-2 برس کی ایک بچی بھی تھی۔ کیا ہوا کہ ہم لوگ ان کو سیر کرانے کے لیے ذرا سی سائڈ پر لے گئے، اور اس بچی کی ڈمی جو تھی یعنی چوسنی وہ گم ہو گئی۔ اس لڑکی نے ہر دوسری چوسنی کو لینے سے انکار کر دیا، کچھ ماں کے پاس اسپیئر پڑی ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر اس قسم کی دکانیں تو کم ہوتی ہیں۔ اس بچی نے رو رو کر پورے سمندر کو پریشان کر دیا۔ ہم میں سے ایک نے دوڑ لگائی، ہر دکان پر جا جا کر چوسنیاں ڈھونڈنے شروع کی، لہٰذا یہ ہوا کہ کوئی 6-7 چوسنیاں خرید لیں ایٹ اے ٹائم، کہ کوئی تو پسند آئے گی اس کو، جو بھی ہاتھ لگی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کو ان میں سے ایک پسند آ گئی، یا شاید بیچاری رو رو کر تھک گئی تھی۔ یوں ہی اپوزیشن کا مقصد ناکام ہونے کے بعد اس دن کی بحالی کی ضد نے یہ واقعہ یاد کروا دیا۔ اس وقت سپریم کورٹ میں معاملہ وقت لے رہا ہے، اس لیے اپوزیشن کو پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف سمیت مولانا اینڈ کو اسٹیبلشمنٹ سے وہی چوسنی ڈھونڈنے کی ضد لگا رہے ہیں، ورنہ کے ساتھ یعنی کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں حکومت نے دعوت دی ان کو اچھا خاصا پتا تھا کہ وہاں پر جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی سٹیٹمنٹ باہر آئے گی، اگر یہ اس میٹنگ میں موجود ہوں گے تو پھر وہ سٹیٹمنٹ جو ہے ان کو بھی ابائڈ کرنی پڑے گی، لہٰذا یہ وہاں نہیں گئے تاکہ بعد میں وہ ڈمی کے گم ہونے پر رونا دھونا شروع کر دیں۔ پہلے عمران خان نے ان کی تحریک کو پورا وقت لے کر ان پر بم گرایا، اب عدالت وقت لے رہی ہے قانونی نقطے کو صحیح طریقے سے اسٹیبلش کرنے کے لیے، لہذا ان لوگوں کا ہیجان انتظار کر کر کے اور بھی ہیجانی ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا اگلا منصوبہ ہے کہ اگر ہمیں 6 مہینے کی حکومت کا موقع نہیں ملا اپنے مطلب کے کام کرنے کے لیے، تو حالات ایسے پیدا کریں کہ مارشل لاء لگ جائے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستانی لوگوں کی قسمت میں ایسے نالائق، لالچی اور خود غرض لوگ اور ان پڑھ، سوچ سے ان پڑھ، پڑھے ہوں گے لیکن سوچ سے ان پڑھ، یہی لوگ حکومت کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، تو اس سے بہتر ہے مارشل لاء ساری عمر لگا رہے۔ کم از کم عمران خان جو ہے وہ خطرے سے باہر ہو جائیں گے، جو خامخواہ اپنی جان کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لیں گے۔ اس ڈرامے کا پہلا ایکٹ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، مزیدار ہی اتنا تھا۔ دوسرے ایکٹ کے ساتھ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔